السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگ دوستو اور میرے عزیز ساتھیو، گزشتہ جمعہ کو ہم نے ایک بہت ہی اہم چیز کے متعلق گفتگو کی تھی کہ اللہ کا کلام قرآن مجید کس طرح سے کتابی شکل میں آیا اور کیا وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس بات پر آمادہ کیا کہ قرآن مجید کو ایک کتابی شکل دی جائے۔ من جملہ ان کے یہ تھی باتیں کہ جس طرح یہود اور نصارہ نے اپنی کتابوں میں چینجز کیے، ان کے پادریوں نے تھوڑی سی رقم کے لیے، تھوڑی سی قیمت کے لیے آیتوں کو تبدیل کر دیا، اپنے اپنے حساب سے احکامات بنائے، اور عجیب اختلافات آج بھی ان کی کتابوں میں ہے۔ ایک چیز بالکل سامنے حلال قرار دی جاتی ہے انجیل کے اندر، اور دوسرے نسخے میں وہی حرام قرار دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کسی ایک کتاب پر متفق نہیں ہیں۔ مسلمانوں کا بھی یہ حال نہ ہو جائے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس زمانے میں جب حفاظ جو حافظ قرآن تھے، جب ان کی شہادتیں ہونے لگی، جب وہ دنیا سے کم ہونے لگے، تو خطرے کو محسوس کیا اور یہ کہا کہ اب قرآن مجید کو ایک کتابی شکل دی جائے۔ لہٰذا حضرت زید ابن ثابت جو قرآن کریم کے ماہر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کے قرآن مجید کو لکھتے بھی تھے، اور قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس آیت سے کیا چاہا جا رہا ہے اس کے بھی وہ بڑے عالم تھے، تو حضرت عمر و حضرت ابوبکر نے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلا کر یہ ذمہ داری دی۔ ان کے ساتھ بعض روایت میں آتا ہے کہ 25 ماہرین قرآن کو جوڑا۔ کتنے؟ 25 ماہرین قرآن جو قرآن مجید اللہ کے نبی سے سنتے تھے، اللہ کے نبی سے اس کی تفسیر سنتے تھے کہ اس آیت سے کیا چاہا جا رہا ہے، یہ آیت کب نازل ہوئی، ان کو تمام چیزیں پتہ تھی۔ ایسے لوگوں کو جوڑا گیا اور مسجد نبوی کے اندر ایک خاص ان کے لیے جگہ فکس کی گئی کہ یہاں پر بیٹھ کر آپ لوگ اس کو جو ہے زیادہ سے زیادہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ یہ قرآن مجید جو ہم جمع کر رہے ہیں یہ اسی ترتیب سے ہے، اسی سیکوینس سے ہے۔ بہرحال یہ تمام 25 لوگوں نے حضرت زید ابن ثابت کے ساتھ مل کر کے، اور اس میں عام مسلمان جو عام طور پر قرآن مجید کو چاہنے والے لوگ تھے اور قرآن مجید کو پڑھنے والے لوگ تھے، اور پھر بہت زیادہ تحقیق کے ساتھ اس کو ایک جگہ پہ جمع کیا گیا۔ اب جمع کیا گیا، اس کا صرف ایک نسخہ بنایا گیا جو خلیفہ وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس رکھا گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی ان کے پاس رکھنے کی کہ عام طور پر لوگ قرآن مجید پڑھتے تھے اور عام لوگوں کو قرآن مجید کا علم تھا، ویسی محنت ہوئی تھی مدینہ کے اندر۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کچھ شک شبہ ہو جائے تو وہ حضرت ابوبکر کے پاس آ کے اس نسخے کے اندر سے تصدیق کر لے۔ بہرحال یہ بہت بڑا کام ہوا حضرت ابوبکر کے دور میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس دنیا سے چل بسے۔ اب قرآن مجید جو ایک نسخہ تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پوری خلافت کے اندر کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا، کیونکہ عام طور پر ماحول تھا، عام طور پر جو ہے بچے عورتیں بوڑھے ہر ایک قرآن سے اتنے جڑے ہوئے تھے دوستوں کہ ان کے اندر اختلاف کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ پھر حضرت عمر کے بعد حضرت حفصہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، ان کے پاس وہ نسخہ آیا، اور حضرت عمر کا بھی دور گزر گیا۔ یہ صرف ایک احتیاطی طور پر رکھا گیا تھا۔ ہمارے استاذ کہتے تھے اصل تو یہ تھا کہ ہمارے لیے وہ کام کیا گیا تھا، صحابہ کو اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، یہ ہمارے لیے کیا گیا تھا، قیامت تک کے آنے والے ایمان والے کے لیے کیا گیا تھا، قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے کیا گیا تھا۔ حضرت عثمان کا دور آیا، اور ہم جانتے ہیں آئندہ بھی انشاءاللہ وہ بات آئیں گی کہ حضرت عثمان کا دور بہت خطرناک دور تھا، پرفتن دور تھا، حتیٰ کہ اتنے فتنے اٹھے کہ حضرت عثمان کو بھی مظلومی کی حالت میں شہید کیا گیا۔ انشاءاللہ وہ بات آئندہ آئے گی۔ حضرت عثمان کے دور میں پرجین امپائر، رومن امپائر یعنی قیصر اور کسریٰ، یہ سب اسلام کے پرچم تلے آ گئے تھے، اسلام کا گھیرا پوری دنیا پر پھیل گیا تھا، ہر جگہ جو ہے اسلام کا بول بالا تھا، حکومت اسلام کی تھی، کیونکہ حضرت عمر ہی کے دور میں اسلام جو ہے بے تحاشا پھیلا ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر جب رومن امپائر اور پرجین امپائر سب جو ہے اسلام کے پرچم تلے آ گئی تھی، اب جو ہے رشیا کا علاقہ فتح ہو رہا تھا، تو ارمینیا کی ایک مسجد کے اندر ایک امام صاحب نے نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ نے قرآن مجید کی جو آیتیں غلط پڑھی ہیں۔ دوسرے لوگ تھے، وہ دونوں جانکار تھے، دوسرے لوگوں نے کہا نہیں صحیح پڑھی ہے۔ یہ معاملہ حضرت عثمان تک پہنچا، تو حضرت عثمان نے کہا جو بات اس وقت تھی، جیسے عربی زبان تو سب کی تھی لیکن عربی زبان کے اندر بھی لہجے تھے الگ الگ۔ جیسے مثال کے طور پر ہم دیکھیں گے کہ بعض لوگ یو پی سائڈ کے ہیں، تو ہر علاقے کے اندر کچھ نہ کچھ زبان کے اندر چینجز ہوتے ہیں۔ کوکن کا علاقہ ہے
کوکنی زبان ایک ہے، لیکن اس کے اندر ہر علاقے کے اندر بدل کے جو ہے کچھ نہ کچھ الفاظ بدلے جاتے ہیں. بعض علاقے والے وہ الفاظ کو یوز کرتے ہیں، بعض علاقے والے یہ الفاظ کو یوز کرتے ہیں، لیکن زبان کوکنی ہے. تو عربی زبان تھی سب کی، لیکن لہجے مختلف تھے. تو حضرت عثمان نے ایک بہت بڑا کام اس وقت یہ کیا کہ حضرت عثمان نے جتنے بھی لوگ جنہوں نے قرآن مجید اپنے اپنے حساب سے جمع کر کے رکھا تھا، وہ تمام چیزوں کو حکومت میں جمع کرنے کو کہا کہ گورنمنٹ کے پاس آپ جمع کر لو. اور حضرت عثمان نے مکہ کے لہجے میں، کیونکہ اللہ کا گھر کہاں پر ہے؟ مکۃ المکرمہ، بیت اللہ مکہ میں ہے. اللہ کے نبی کی زبان اور اللہ کے نبی کا لہجہ، یہ دونوں چیزیں، اللہ کے نبی کی زبان بھی اور اللہ کے نبی کا لہجہ بھی، یعنی مکہ کی جو ہے زبان کو ایک دم عربیوں کے اندر بھی سب سے پیور مانا گیا ہے. اب اس لہجے کے اندر قرآن مجید کو حضرت عثمان نے کتابی شکل دی، جس کو کہتے ہیں مصحف عثمانی. اور اس زمانے کے اندر جتنی بڑی بڑی حکومتیں تھیں، اسلام ہی کی حکومتیں تھیں مختلف جگہوں پر، جیسے ایران میں تھی، اور جتنے بھی ممالک فتح ہوئے تھے عرب کے علاوہ، ان تمام بڑے بڑے مراکز پر حضرت عثمان نے صحیفے بنائے، قرآن مجید کے مصحف بنائے اور روانہ کیے. اور یہ کہا کہ آج کے بعد قرآن مجید کے زبر اور زیر پہ تو کوئی فرق ہی نہیں ہے. اس وقت زبر زیر ڈالے بھی نہیں جاتے تھے، پڑھے جاتے تھے. زبر زیر تو بعد میں ڈالے گئے اجمیوں کے لیے، ہمارے لیے. ورنہ قرآن مجید اور عربی زبان جو ہے بغیر زبر زیر کے پہلے لکھی جاتی تھی، کہ ویسے وہ عربی تھے، وہ پڑھ لیتے تھے. یہاں پر پیش آنے والا یا زبر آنے والا کہ زیر آنے والا ان کو پتہ ہے. جیسے مثال دو آپ کو، ہم پڑھتے ہیں کتاب، ہم کہتے ہیں نا زبان سے کتاب، تو کتاب کے نیچے اگر زیر نہ بھی لکھا ہو تو ہم کتاب ہی بولیں گے، کیونکہ کتاب ہم کو پتہ ہے اس کے نیچے زیر ہی ہے. تو عربیوں کا بھی ان کے لیے آسان ہے. اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تمام لوگوں کو پابند کر دیا مکہ کی زبان کا اور مکہ کے لہجے کا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج تک اور قیامت تک وہی لہجہ اور وہی زبان میں ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. تو دوستو، آج ہمارے ہاتھ میں جو قرآن ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح پڑھا کرتے تھے، جو الفاظ پڑھا کرتے تھے، جو ترتیب سے پڑھا کرتے تھے، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آج کا مسلمان بھی وہی ترتیب سے، وہی الفاظ اور وہی لہجے میں پڑھ رہا ہے. اور اللہ کا شکر اور اللہ کا احسان، اور اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. آپ دنیا کے کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، اگرچہ مسلمان مختلف اعتبار سے اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں، مسلک کے اعتبار سے ہمارے درمیان بھی مختلف مسالک چلتے ہیں، بہت اختلاف ہے مسلمانوں کے اندر، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کے اندر اختلاف کسی بھی مسلمان کو، اور وہ ہے قرآن مجید. قرآن مجید کے اندر کسی کو اختلاف نہیں ہے. جس ترتیب سے جس ایک فرقے کا آدمی پڑھتا ہے، دوسرے ترتیب سے بھی وہی فرقے کا آدمی پڑھتا ہے. تو یہ اللہ کی جو حفاظت کا ذمہ لیا اللہ رب العزت نے اور وعدہ کیا ہے، اس کا یہ اثر ہے کہ قرآن مجید میں نہ کوئی چینجز ہوئے اور نہ ہوں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب جو ہے آگے چل کر جب یہ محسوس ہوئی باتیں کہ دنیا میں تو ہر انسان کو قرآن کی ضرورت ہے، ہر انسان قرآن پڑھے گا. اللہ رب العزت نے اس قرآن کو ہدی للناس بنایا ہے، لوگوں کی ہدایت کا سامان ہے اس قرآن کے اندر. لیکن سب لوگ تو عربی نہیں ہیں، عربی لوگ تو آسانی کے ساتھ قرآن پڑھ لیتے ہیں، تو یہ اجمی لوگ کس طرح پڑھیں گے؟ تو اس کے لیے اس پر زبر زیر رکھے گئے. حجاج ابن یوسف نے یہ کام کیا کہ زبر زیر، حجاج ابن یوسف کا کارنامہ ہے کہ اس نے اجمیوں کی آسانی کے لیے اس پر زبر زیر پیش رکھے گئے. اور پھر آگے چل کر الحمدللہ اتنی آسانی ہو گئی آج ہمارے لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ بہت صاف. ورنہ دوستو پہلے جو ہے کاغذ کی کمی تھی اور جو ہے پرنٹنگ پریس نہیں ہوا کرتے تھے، پہلے ہاتھ کی لکھائی ہوا کرتی تھی، اس زمانے کے اندر بڑی مشکل ہو جاتی تھی. لیکن آج اتنی آسانی ہو گئی ہے کہ کاغذوں سے ہٹ کر ہم جو ہے موبائل ایپس کے اندر بھی قرآن مجید آ گیا. لیکن جو نورانیت اور جو جذبے کے ساتھ پہلے لوگ قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، آج اتنی آسانی ہونے کی وجہ سے قرآن مجید کا ہلکا پن ہمارے اندر آ رہا ہے کہ آج بہت سارے لوگ یہ چکر میں بھی ہے کہ بے وضو قرآن پڑھیں. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں مولانا قرآن موبائل میں پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں بھائی پڑھ سکتے ہیں، بغیر وضو کے پڑھ سکتے نا. اب تھوڑے دن میں کیا پوچھیں گے کیا پتہ. تو جتنی آسانیاں ہو رہی ہیں اتنا جو ہے اس کے اعتبار سے ہم کیا ہے تساہل ہو رہا ہے، ہمارے دلوں سے اس کی اہمیت نکلتی جا رہی ہے. تو قرآن مجید کا ادب تو یہ ہے سب سے پہلی چیز کہ ہم قرآن مجید کو باوضو ہو کر با ادب بیٹھ کر، ہو سکے تو دو زانو ہو کر بیٹھ کر پڑھیں، ورنہ جس طرح آسانی کے ساتھ پڑھ سکے اس طرح پڑھیں بغیر ٹیک لگائے. یہ قرآن مجید کے ادب میں سے. ایک صحابی جب بھی قرآن پڑھنے کے لیے ہاتھ میں لیتے تھے تو وہ ان کے بدن میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا کہ میں کیا چیز ہاتھ میں لے رہا ہوں. آج ہم کو پتہ ہی نہیں، ہم قرآن مجید لے کے پڑھتے بھی تو ہم کو پتہ نہیں ہم کیا لے کے پڑھ رہے ہیں. دوستو قرآن مجید جو ہے یہ کلام اللہ ہے، اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی چیز ہے، یہ کوئی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی چیز ہے. تو وہ صحابی جب ہاتھ میں قرآن شریف لیتے تھے تو ان کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، کپ کپاتے تھے، آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی.
اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، اور قرآن شریف پڑھنے سے پہلے وہ کہتے تھے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے پیدا کرنے والے کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اتنی اہمیت کے ساتھ جب دوستوں ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے باوضو ہو کر، ایک جگہ پر بیٹھ کر، اس کی اہمیت کو سامنے رکھ کر کے، ضروری نہیں ہے کہ ایک ساتھ ایک پارہ پڑھ لیں، اگر اس کیفیت کے ساتھ کوئی ایک صفحہ بھی پڑھ لے، ایک پیج بھی پڑھ لیں، تو اس کو وہ نورانیت حاصل ہوگی، اور اللہ سے اس کا وہ تعلق جڑے گا دوستوں کہ اگر ایک آدمی 5 پارے بھی بے دھیانی کے ساتھ، بے ترتیبی کے ساتھ، ایک لگا کر، سو کر، لیٹ کر پڑھے، اس کو ایک صفحے کے اندر جو ملے گا اس کو 5 پاروں میں وہ نہیں ملے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ میں سورہ بقرہ مکمل بغیر سمجھے پڑھوں، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں القاریہ سمجھ کر کے پڑھوں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ قرآن مجید دوستوں ہم تک جو پہنچا ہے، یہ اللہ کی حفاظت کا جو ذمے کا وعدہ تھا اس کے تحت ہمارے تک صحیح سالم پہنچا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس قرآن مجید کو ہم پڑھنے والے بھی بن جائیں، یعنی اس کی تلاوت بھی کی جائے، اس کو سمجھ کر بھی پڑھنے والے بن جائیں، کیونکہ قرآن مجید کے اندر دوستوں اللہ رب العزت نے اس کتاب کے اندر غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے ہم کو، اس کے اندر اس کو سمجھنے کی دعوت دی ہے۔ قرآن مجید صرف پڑھنے کی کتاب، اچھا بعض لوگوں نے تو یہ سمجھا ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ پڑھنے کی کتاب ہے، اور وہ بھی اس وقت جب کوئی مر رہا ہو۔ قرآن مجید کی یاد بعض لوگوں کو اسی وقت آتی ہے جب گھر میں کسی کا انتقال ہو رہا ہے۔ یہ سنت ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو رہا ہو یا اس کی سکرات کی حالت ہو تو اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھنا چاہیے، سنت چیز ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے اس کو ہی سمجھا ہے کہ بس اسی وقت پڑھنا ہے۔ بعض لوگوں نے قرآن مجید کو رمضان کے ساتھ خاص کر دیا ہے کہ رمضان میں ہی پڑھیں گے، رمضان کے بعد پڑھنا منع ہے، ایسا ہے بھائی۔ بعض لوگوں نے اپنے عمل سے ظاہر کیا کہ رمضان کے بعد قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگانا۔ اس کی دلیل دیتا ہوں آپ کو، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھے یا دل پر ہاتھ نہ رکھے، خود سوچے کہ جب سے رمضان گیا ہے کیا میں نے قرآن کھول کر دیکھا؟ سب سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر دیکھا ہے اور روزانہ دیکھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، اس لیے تو نے اپنے کلام کو پڑھنے کی مجھے توفیق دی ہے۔ اور اگر رمضان کے بعد کلام مجید کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تو استغفار کرنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے کہ اللہ میرے سے اتنا ناراض ہے کہ اس نے مجھ کو اپنا کلام کھول کے دیکھنے کی بھی توفیق نہیں دی۔ کوئی اپنی طاقت سے قرآن کو کھول کر دیکھتا اور پڑھتا نہیں ہے، اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے بات کرے۔ اچھا ہم سمجھتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے نہیں ہیں، ہم اللہ سے بات چیت کرتے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اگر ہم کو توفیق نہیں مل رہی تو ڈرنے والی بات ہے کہ اللہ ہم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ ہاں، اس لیے دوستو اس کو سب سے پہلے تلاوت کرنا، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنا، اور زندگی میں جو بھی ہم کام کرتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں، اس بات کی فکر کرنا کہ میں قرآن مجید کے بیان کے مطابق اور اس کی ہدایت کے مطابق کام کرنے والا بن جاؤں۔ آج ایمان والوں کے کام بالکل قرآن کے خلاف جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں پر حالات آ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ جو کام دین اور شریعت کا ہے اس کو بھی آدمی قرآن مجید کے خلاف کر رہا ہے، اس کو بھی اللہ کے نبی کی تعلیم کے خلاف کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے صاف طور پر بتایا ہے کہ اگر کسی میاں بیوی میں جم نہیں رہی ہے تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے طلاق کا آپشن رکھا ہے، اور طلاق کا آپشن رکھا ہے، اس کی ترتیب بتائی ہے کہ کس طرح سے طلاق دینا، یہ بھی ایک شریعت کا حصہ ہے۔ لیکن دوستو آج طلاق بھی لوگ شریعت کے خلاف دے رہے ہیں۔ بہت سارے مسائل اکثر آتے رہتے ہیں کہ مولانا خود کا نام نہیں لیتے ہیں پبلک کہ میں نے دیا، وہ ہمارا ایک دوست ہے، اس نے جو ہے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا، اب کیا راستہ ہے؟ تو سب سے پہلے ان کو میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ 3 کیوں دیا، 4 کیوں نہیں دیا، 2 کیوں نہیں دیا، 200 کیوں نہیں دیا، 3 کیوں دیا؟ مطلب اس کو یہ معلوم ہے کہ 3 طلاق دینے کے بعد پھر سے نکاح کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، معاملہ ختم ہے۔ تو دوستو آج ہم جو ہے قرآن مجید کے اتنے خلاف ہو گئے کہ جو شریعت کی چیز ہے اس کو بھی ہم قرآن کے خلاف کر رہے ہیں، حدیث کے خلاف کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک مثال دی میں نے آپ کو، ہر چیز میں آپ دیکھ لیں۔ حالانکہ دوستو اگر ہم قرآن مجید کا دامن پکڑ لیں اور اس کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں تو آخرت میں تو ہم کامیاب ہوں گے ہی ہوں گے، دنیا بھی ہمارے قدم چومیں گی انشاءاللہ۔ دنیا میں بھی کبھی کوئی ناکام نہیں ہو سکتا اگر قرآن مجید کو جس نے اپنا لیا۔ یہ رومن امپائر کی میں نے بات کی اور پرشین امپائر کی بات کی، قیصر اور کسریٰ بڑی بڑی سپر پاور حکومتیں تھیں، اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے قدموں میں لا کر کیوں ڈال دیا تھا اس وقت؟ یہ قرآن مجید پر عمل کرنے کی اور اللہ کے نبی کی باتوں پر عمل کرنے کی برکت تھی۔ اور یہ کوئی قصے کہانی نہیں ہے، آپ ان کی تاریخوں میں بھی دیکھ لے جا کر کے، جو لوگ صحابہ کے قدموں میں آئے ہیں رومن اور پرشین امپائر، ان کی تاریخوں کے اندر بھی جا کے دیکھیں، صرف ون سائڈ نہیں ہے کہ اسلام کی تاریخ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، ان کی کتابوں میں جا کر کے دیکھیں کس طرح سے صحابہ نے اس کو فتح کیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ اس کے متعلق اور بات کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق دے۔